Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM. اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے رب کشادہ کر میرا سینہ اور آسان کر میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان سے کہ وہ سمجھے میری بات۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں برے دن، بری رات، بری گھڑی اور برے وقت سے، اور آپ کے ناگہانی عذاب سے، اور ہر طرح کے غصے سے، اور نعمتوں کے چھن جانے سے، اور عافیتوں کے پھر جانے سے۔ آمین۔ میرے خیالوں کے پیچ و خم سے خلا کی بے سمت وسعتوں تک، جہان اندر جہان بے انت گردشوں کا جو سلسلہ ہے، یہ سب اسی ایک ذات واحد کا آئینہ ہے۔ وہ ذات واحد کہ جس کے اسبات کے جلوں میں وہ کہکشائیں بھی چل رہی ہیں، جو اپنی رفتار روشنی میں ازل سے میری طرف رواں ہیں، مگر نہاں ہیں وہ میری آنکھوں کی دسترس سے، کہ میری آنکھیں تو روشنی کے بس ایک ذرے، بس ایک سورج کی سلطنت میں بھٹک رہی ہے۔ یہ ایک سورج کہ جس کی مٹی سے میرے دن رات پھوٹتے ہیں، یہ اس کے گھوڑے کی گرد پا ہے، یہ میری ہستی کا حاشیہ ہے۔
میں اس کو کس طرح سوچ پاؤں کہ میری آنکھوں کی پتلیوں میں سوائے حیرت کے کچھ نہیں ہے، کہ میری بے صرفہ مٹھیوں میں سوائے حسرت کے کچھ نہیں ہے. جو چھونا چاہوں تو چھونا پاؤں، زباں پہ جب اس کا نام لاؤں تو ذائقے کی لغت میں تمام لکھے الفاظ بھول جاؤں. میں نیم شب کی گھنی اداسی میں اپنے سائے کے روبرو ہوں اور اس کو آواز دے رہا ہوں، جو صوت و آہنگ کے وسیلوں سے ماورا ہے، جو میری بے سمت خواہشوں کا قطب نما ہے. کبھی کبھی جب میری صدائیں گھروں سے بچھڑی یہ فاختائیں جو کہکشاؤں کے راستے پہ رواں ہوئی تھی، میرے زمان و مکان سے آگے، میرے تخیل سے اور میرے گما سے آگے، حدود حد بیاں سے آگے کی وسعتوں سے پلٹ کے آتی ہیں اور میرے لہو کی وادی میں گونجتی ہیں. میں سوچتا ہوں کہ میں اپنے ہونے اور نہ ہونے کے مخمصے میں یہ سوچتا ہوں. یہ میرے چاروں طرف جو بکھرا ہوا خلا ہے، میں اس کے اندر ہوں، اس سے باہر ہوں، اس کا حصہ ہوں، یا کہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں جناب، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب رشتے ناطے تعلق اور واسطے ہوا کے دوش پر بنتے اور بگڑتے ہوں تو ایسی صورت میں آواز پہچان بن جایا کرتی ہے، اور آواز سے اور اس کی پہچان سے آپ جان جاتے ہیں کہ ہم کلام ہونے والے شخص سے آپ کی جان پہچان ہے، شناسائی ہے. اگر ایسا نہیں تو اتنا ضرور ہوا کرتا ہے کہ آپ اسے جانتے ہیں. سو ہمارا بھی یہی دعویٰ، اسی تصور، ایسی گما اور اسی خیال کے ساتھ بزم سخن کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے ساتھ ہونے کا احساس موجود رہتا ہے رات کے ان آخری پہروں میں. جی FM 101 کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان سجاد خان، اور رات کے اس پہر کے ہم سفروں کو اور ان تمام سماعتوں کو جو ہمارے ساتھ اس بزم سخن میں آپ لوگ شریک رہتے ہیں، جسے ہم اور آپ اونچا شوق کے نام سے یاد رکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ FM 101 ریڈیو پاکستان کا چینل ہے، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ہاں جناب، 2:10 ہوئے جاتے ہیں، اور آپ مجھے بھی معلوم کہ اس بزم سخن کا دوران 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور یوں یہ بزم سخن اپنے اختتام کو 4 بجے تک پہنچتی ہے. ایک پوری ٹیم کی کوشش کاوش ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ ممکن پاتا ہے کہ یہ ٹرانسمیشن، یہ بزم سخن، اس کی یہ ترتیب آپ کی سماعتوں تک پہنچتی ہے، اور اس میں پوری ٹیم شامل ہوتی ہے. جی ہاں، رانا بلال صاحب اور محترم صدف رانی صاحب پروگرام مینیجر ہیں، اور سلطان صلاح الدین صاحب اور محترمہ مہک جبین صاحبہ جو ہے وہ سینئر پروڈیوسر ہے. اور تمام ڈپارٹمنٹس کے اور ٹیکنیکل ٹیم کے علاوہ آج کے پروگرام میں مجھے عامر صاحب کی معاملات حاصل رہے گی. سنائیے جناب، آپ کیسے ہیں؟ مزاج کیسے ہیں؟ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتی ہیں. بدلاوے کا ذکر نہیں کرنا. جی ہاں، میری اور آپ کی ملاقات 3 بار ہوتی ہے ہفتے میں، جمعۃ المبارک کی رات، ہفتے کی رات، اور آج کی رات، اتوار کی رات. یوں 11ویں مہینے کی 2 تاریخ اور سن 2020. جی ہاں، میں جانتا ہوں موسم کو مزاج سے تشبیہ نہیں دینی، نفع کی بات نہیں کرنی، نقصان کا ذکر نہیں کرنا، کھونے اور پانے کی بات نہیں کرنی، اور دن رات کی بات نہیں کرنی، صرف آپ کی بات کرنی. بات یہ ہے کہ بات کچھ بھی ہو، لیکن بات دل سے ہو، اور اگر بات دل سے ہو تو دل تک ضرور پہنچتی ہے. باقی سب کچھ بدل جانا ہے. جیسے نومبر میں، پچھلے نومبر کی باتیں کر رہے ہیں، پچھلے برس کی باتیں ہو رہی ہیں، آنے والے وقت میں
ان دنوں کی بات ہوگی، ویسے ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ سلیم کوثر صاحب نے کہا تھا نا کہ نہ کوئی نام و نسب ہے نہ گوشوارہ میرا، نہ کوئی نام و نسب ہے نہ گوشوارہ میرا، بس اپنی آب و ہوا ہی پہ ہے گزارا میرا۔ میری زمین پر تیرے آفتاب روشن ہے، تیرے فلک پہ چمکتا ہے ایک ستارہ میرا۔ تو بات اتنی سی ہے۔ چلیں آج کی بزم سخن کا آغاز سلیم کوثر صاحب کی اسی غزل سے کرتے ہیں، کیونکہ آج میرے پاس کتاب ان کی موجود ہے، دنیا میری آرزو سے کم ہے، اور نفع نقصان کا ذکر تو ہے اس غزل میں، لیکن شرط کے ساتھ ہے، اور ہر بات مشروط ہوتی ہے، اور جب شعر آئے گا تو آپ کو شرط بھی بتائیں گے اور اصول بھی بتائیں گے۔ نہ کوئی نام و نسب ہے نہ گوشوارہ میرا، بس اپنی آب و ہوا ہی پہ ہے گزارا میرا۔ میری زمین پہ تیرے آفتاب روشن ہے، تیرے فلک پہ چمکتا ہے ایک ستارہ میرا، اور جو چاہتا ہے وہ تسخیر کر لے دنیا کو، کسی بھی شے پہ نہیں ہے یہاں اجارہ میرا۔ اور میں ہم کنار ہوا ایک لہر سے، اور پھر کنارے ہی میں گم ہوا کنارہ میرا، بس ایک لمحہ بے نام کی گرفت میں ہے۔ یہ جو میں آپ سے کہا کرتا ہوں، اور بہت ساری چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ لکھنے والوں نے کیا لکھا اور اس میں کیا پنہا ہے۔ کبھی لوگ کچھ لکھ دیتے ہیں اور کبھی ہم کچھ اور پڑھ لیتے ہیں۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ زندگی کی تلاش ماہ سال میں نہیں ہے، لمحوں میں ہے، اور رات کے ان آخری پہروں کی بات کرتے ہیں جس ایک ایک لمحے میں سالہ سال آپ کے قید ہیں، جس کا ماضی سے تعلق ہے۔ کتنی زندگی انسان گزارتا ہے، لیکن وہ قید چند لمحات کا ہوتا ہے، بس ایک لمحہ بے نام کی گرفت میں ہے۔ اور جس لمحہ بے نام کی گرفت میں ہوتا ہے انسان، جن لمحوں کی گرفت میں ہوتا ہے، اور یہ جو الجھن ہے یہ ہے ہی اسی چیز کی کہ کبھی کبھار ان لمحوں کو نام نہیں مل سکتا۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے میں آپ سے کہا کرتا ہوں نا کہ زندگی میں بنتے اور مٹتے رشتوں میں یہ فرق ہے کہ کچھ رشتوں کو نام مل جاتے ہیں اور کچھ بے نام رہ جاتے ہیں۔ سوچ کا ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ جن رشتوں کو نام مل جاتے ہیں زندگی میں، شاید ان کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہو، شاید ہو سکتا ہے، اور جن کو نام نہیں مل سکتا ان کو کسی نام کی ضرورت نہیں ہوتی ہو، ان کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی بے نام تو ہوتے ہیں لیکن مضبوط نام والے رشتوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ بس ایک لمحہ بے نام کی گرفت میں ہے، نہ جانے کیسا تعلق ہے یہ تمہارا میرا۔ اور پھر وہ نفع نقصان والا کی بات آ گئی کہ تو پھر جو نفع ہے میں اس میں کیوں نہیں شامل۔ میں نے آپ سے شرط کی بات کی تھی نا، تو دیکھیے سلیم کوثر صاحب نے کیا شرط رکھی ہے۔ تو پھر جو نفع ہے میں اس میں کیوں نہیں شامل، اگر یہاں کا خسارہ ہے سب خسارہ میرا۔ تو ہونا تو ایسے ہی چاہیے کہ اگر شراکت داری ہے تو پھر دونوں چیزوں میں ہونی چاہیے۔ تو پھر جو نفع ہے میں اس میں کیوں نہیں شامل، اگر یہاں کا خسارہ ہے سب خسارہ میرا۔ جو دھیان تک نہیں دیتا ہے میری باتوں پر، سمجھ رہا ہے وہی شخص تو اشارہ میرا، اور کہیں خوشی کی نمائش میں رکھ دیا جا کر۔ کل اس نے بستہ غم طاق سے اتارا میرا، وہی ہے دل وہی رخسار ہیں وہی تو ہے، وہی ہے دل وہی رخسار ہیں وہی تو ہے، مگر نہیں ہے سمرقند اور بخارا میرا۔ میں باد و بارہ سے آتش کشید کرتا ہوں،
میں باد و بارہ سے آتش کشید کرتا ہوں کہ آب و خاک کی تمثیل ہے ادارہ میرا. اب آ گیا ہوں تو سوچا صدا لگاتا چلوں, کسے خبر یہاں آنا نہ ہو دوبارہ میرا, اور درون خانہ کوئی بھی نہیں کسی کا سلیم. اس پہ ہم بہت بات کرتے ہیں. شاید کل بھی اس کا ذکر ہوا تھا کہ ناصر علی سید کا شعر تھا کہ میرے احباب مجھ سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں, میرے احباب مجھ سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں, چلو یہ کہانی بغداد جا کے پیش آتے ہیں. تو نہ چاہتے ہوئے بھی بات جو ہے وہ دوبارہ آ جاتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے. ایسا ہی ہوتا ہے جب زندگی کی, میں آپ سے کہا کرتا ہوں نا کہ جب زندگی کی حقیقتیں کھلتی ہیں تو سارے کے سارے خواب اور ساری کی ساری باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں. حقیقت ان سب سے الگ ہے. زندگی کی حقیقت کا رنگ, اس کا چہرہ, اس کے خد و خال, نہ ہی سامنے آئے تو بہتر ہے. بھرم کو بھرم رہنا چاہیے. درون خانہ کوئی بھی نہیں کسی کا سلیم, درون خانہ کوئی بھی نہیں کسی کا سلیم, پر دیکھنے میں تو لگتا ہے شہر سارا میرا.
جی ہاں جناب، اور آپ کو بہت شکریہ پروگرام میں ساتھ رہنے کا. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک سیگمنٹ آپ کا ہوا کرتا ہے جس میں آپ آن ایئر کالز کرتے ہیں اور حوالہ شاعری کا ہوتا ہے. رابطے کے نمبر آپ کو معلوم ہے 111000101. جی ہاں، وہ محترم دوست جو راول پنڈی اسلام آباد کے علاوہ کسی دوسرے شہر سے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا اپنے سیل فون سے نمبر ڈائل کرتے ہیں، ان کے لیے نمبر ہوا کرتا ہے 05111000101. جی ہاں، 05111110101. آپ کا بہت شکریہ. آپ جانتے ہیں کہ 2:30 کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور میرا ماننا یہ بھی ہے کہ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جو چیز میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں وہ پہلے وہ شامل ہونی چاہیے. بات ہونا اور بات کرنا ضروری نہیں ہے، آپ جانتے ہیں. وہ جو جس احساس کی بات میں کرتا ہوں وہ اگر سلامت رہے اور زندہ رہے تو پھر ایک دوسرے کو یقین نہیں کرانا پڑتا، اس کو اپنے ہونے کا یقین نہیں کرانا پڑتا، کوئی دلیل نہیں دینی پڑتی، بس دل سے آواز آتی ہے. اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو کمار اویت کے اس شعر کے حساب سے جو بھی کچھ ہے، خود کلامی ہے، ہم کلامی ہے، یہ جو بھی مشق ہے یہ بس مجھے اچھی لگتی ہے. کیا شعر تھا کہ خود کلامی بھی ایک عجب لطف ہے، لیکن ہم کو اچھی لگتی ہیں تم سے تمہاری باتیں. کمار اویت کے بارے میں پہلے زیادہ نہیں جانتا تھا. پارٹیشن سے پہلے ہندوستان سے تعلق تھا، اور جب میری نظر ان کے کلام پہ، بہت کم کلام پہ جو اخبار میں شائع ہوئی تھی کسی عرب کنٹری کے، شاید سعودی عرب تھا یا شاید مسقط تھا، وہ مجھے معلوم نہیں تھا، اور میرے وہم و گمان میں بھی، میرے تصور میں بھی کبھی نہیں تھا، نہ میں نے کبھی سوچا تھا. کہ میں آپ کو صرف یہ بات اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو امانت ہوتی ہے انسان کے پاس لکھنے پڑھنے کے حوالے سے، لفظوں کے حوالے سے، یہ کس طرح سے ٹریول کرتی ہے. میرے تصور میں بھی نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی ایسا سوچا تھا، کیونکہ میں ایک ایسے پیشے سے تعلق رکھتا تھا جہاں پہ دور دور تک کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کہ مجھے کبھی مائک تک رسائی ہوگی، اور نہ ہی میں نے کبھی یہ بات اپنے ذہن میں سوچی تھی ریڈیو انڈسٹری میں آنے سے پہلے. جی ہاں، میں آپ سے سچ کہتا ہوں، شاید 1-2 بار پہلے بھی آپ سے شیئر کر چکا ہوں یہ بات. ابھی کمار اویت کے حوالے سے بات چلی تو ایک دم چھوٹا سا قصہ اور چھوٹی سی بات ذہن میں آگے، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. تو ہوا کچھ ہوں کہ ہم نوکری تلاش کرنے کے لیے جب وہ ملکوں انسان ٹھوکریں کھاتا ہے اور اسی کی تلاش میں جاتا ہے، تو میں کہیں پہ تھا تو مجھے اخبار جو ہے وہ اس میں کٹنگ نظر آئی، اور وقت گزارنے کے لیے، کیونکہ اور کوئی کام ہوا نہیں کرتا تھا، تو اخبار جو ہے وہ اس میں اردو اخبار میں کمار اویت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں شامل ہوئی تھیں، اور شاعر عرب کا ان کو خطاب بھی ملا تھا. انہوں نے اپنی زندگی بہت ساری سعودی عرب میں گزاری، اور اس اخبار میں کچھ تراشے میں نے رکھ لیے تھے، اور وہ ایک ملک سے دوسرے ملک پہ ٹریول ہوئے، اور وہ کہیں کتاب میں ہی نسخہ وفا تھا اس وقت میرے پاس، اسی میں نے اخبار کی کٹنگ کمار اویت کے حوالے سے رکھ لی. 5-6 سال گزر گئے، اور جب میں پڑھتا تھا کتاب میں کبھی وقت مل جاتا تھا تو میری نظر سے وہ گزرتا تھا، اور کچھ چند اشعار. بعد میں نیٹ میں تو بہت چیزیں اویلیبل ہوتی، لیکن میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں کہ جب نیٹ نہیں تھا، 18-20 سال پہلے کی بات تھی، اور اتنی رسائی نہیں تھی،
تو یہ کمار اوت کے شعر جو ہے اور چند اور اشعار تھے کہ اب میرے ذہن میں نہیں ہیں، بڑے خوبصورت اشعار تھے کہ تجھ کو یاد ہیں لکھنؤ کی باتیں، مجھ کو رشتے کی ڈوری سے مت چھوڑو، مجھے ٹوٹے ہوئے عرصہ ہوا ہے۔ تو بہرحال کمار اوت کے نام سے کے حوالے سے بات ہوئی اور خود کلامی اور ہم کلامی کے اعتبار سے بات ہوئی۔ یہ جو مشق جس میں میں شامل ہوں، اس میں اس کو اپنے آپ سے باتیں کرنا کہہ لے یا کسی سے باتیں کرنا کہہ لے، جو بھی کچھ ہے، یہ سلسلہ بڑا اچھا ہے۔ سہ غزلہ میرے پاس ہے آج، آپ کی فرمائش بھی شامل ہو جائے گی، شام سرائے امجد اسلام امجد صاحب کا، اور اسی سہ غزلے کا شعر ہے نا کہ شام سمے کا دھندا ہے، بک جاؤں گا سستا میں، لکھنے میں اور شعر کی صورت میں اور غزل کی صورت میں، نثر کی صورت میں، لکھنے میں کوئی بھی صورت ہو، انسان کو پڑھ کے بڑا اچھا لگتا ہے۔ لیکن کبھی آپ اگر یہ سوچیں تو اس سے بڑا کرب کوئی نہیں ہے زندگی میں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک تھم رول ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ شام کے وقت اس کو اس بازار میں چکر لگائیں، جیسے جہاں منڈیاں لگی ہوئی ہیں، سبزی منڈی ہے، فروٹ منڈی ہے، تو ایک تھم رول ہے کہ اگر آپ شام کو جائیں گے تو چیزیں آپ کو سستے ملیں گی، ملیں یا نہ ملیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ تھم رول ہے، شام کو چیزیں سستی ملیں گی۔ تو امجد صاحب نے لکھا کہ شام سمے کا دھندا ہے، بک جاؤں گا سستا میں۔ بس انسان کو یہ جو بنتے مٹتے رشتوں کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں ہم، آپ بھی سوچتے ہوں گے جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں، جیسے آج اشفاق احمد کی ایک تحریر بھی شامل کریں گے اگر وقت بچا تو۔ جب پڑھتے ہیں تو جب اس کا خاکہ بنتا ہے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، دنیا کے رویے، بہت ساری باتیں ہیں۔ بہرحال امجد صاحب نے لکھا کہ آپ تھا اپنا سایہ میں، آپ تھا اپنا سایہ میں، کیسے بات سمجھتا میں، جس دم اس میں ڈوبا میں، آپ ہی نکلا دریا میں، آگ لگا دی پانی میں، کب تک لہریں گنتا میں، ساحل میرے پاس نہ آ، برسوں کا ہوں پیاسا میں، اتنی وحشت ٹھیک نہیں، دیکھ کہاں سے آیا میں۔ پوچھ رہا ہوں اندھوں سے اپنے گھر کا رستہ میں، جان گیا ہوں دنیا کو، لیکن دیر سے سمجھا میں، تیشا زن ہی ایسا تھا، پتھر چیر کے نکلا میں، اور سیڑھی لے کر کرنوں کی تارا تارا اترا میں، ایک صدا دی گنبد میں دیر تلک پھر گونجا میں، حائل تھا کب اور کوئی، آپ تھا اپنا پردہ میں، پانی سر سے اونچا تھا جتنی دیر میں سنبھلا میں، سورج نکلا مشرق سے اپنے گھر سے نکلا میں، بستی ڈوبی پانی میں اپنے اندر ڈوبا میں، ہونے کی جو بات چلی کیسے کیسے بکھرا میں، جیسے ایک متروک زباں یوں دنیا سے گزرا میں، چور بہت تھے بستی میں، پہرے دار اکیلا میں، سایو کچھ ہی لمحوں میں ہو جاؤں گا تم سا میں، رستے کے ایک ساتھی کا کب تک ساتھ نبھاتا میں، منزل دامن گیر ہوئی جب رستہ بھولا میں، چوراہا سنسان سڑک پوچھوں کس سے رستہ میں، بوجھ بہت تھا خوابوں کا آخر کب تک ڈھوتا میں، جس پر اس کے پاؤں پڑے ان گلیوں کا روڑا میں، پیڑ بہت ہیں رستے میں
پیڑ بہت ہیں رستے میں، ڈھونڈ رہا ہوں سایہ میں، آتی رت کی خوشبو وہ، گئے دنوں کا قصہ میں، ٹھہر گیا جو موسم وہ، بیت گیا جو لمحہ میں، اس نے مجھ کو سوچا تو، اپنے روپ میں آیا میں، سب کچھ اس نے سکھلایا، جو کہتا وہ پڑھتا میں، دیکھ رہا تھا وہ مجھ کو جس کو ڈھونڈ رہا تھا میں، دنیا مجھ کو دیکھے گی، دیکھ رہا ہوں دنیا میں، 7 زبانیں آتی تھیں اور کھڑا تھا گونگا میں، اٹا ہوا ہوں مٹی میں، ارض و سما کا دلہا میں، ایک زمانہ تھا وہ بھی اس جیسا تھا یکتا میں، سامنے آتا جاتا تھا جو کچھ سوچ رہا تھا میں، میرا ہونا شرط نہ تھا، میرا ہونا شرط نہ تھا، تم ہوتے تو ہوتا میں، اتنی تھوڑی مہلت میں، دیکھ رہا ہوں کیا کیا میں، بات سمجھ سے باہر ہے، سمجھا تو یہ سمجھا میں، اتنی تھی سنسان سڑک، پہلے تو گھبرایا میں، صرف بگولے ہیں اس میں، چھان چکا یہ صحرا میں، کیسے خود کو دیکھ سکوں، دریا میں ہوں قطرہ میں، ایک منزل کی دوری ہے، جانے والوں آیا میں، مل جاتے جو آپ کہیں، تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، مل جاتے جو آپ کہیں، کرتا خوب تماشا میں، آخر ایک سرائے میں کب تک بیٹھا رہتا میں، امجد کیسے بھول گیا اپنے گھر کا نقشہ میں، مل جاتے جو آپ کہیں، کرتا خوب تماشا میں۔ मोरा मन तड़
دن رات کے آنے جانے میں، دن رات کے آنے جانے میں، دنیا کے عجائب خانے میں کبھی شیشے دھندے ہوتے ہیں، کبھی منظر صاف نہیں ہوتے. جی ہاں، حمزہ صاحب کی ایک نظم پھر بھی، جس کا عنوان ہے، ٹائٹل آزاد نثری نظم کا پھر بھی. یہ جو دن اور رات کی بات کرتے ہیں نا ہم، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ سلیم کوثر صاحب کا ایک شعر تھا کہ ایک مسافت کے دھوکے میں چاروں اور سفر ہے میرا. جی ہاں، معذرت چاہتا ہوں، اب شعر یاد نہیں رہتے. ایک مسافت کے دھوکے میں چاروں اور سفر ہے میرا. مصرع ہے اولا تو یاد ہے مجھے، بہرحال شاید شعر مکمل ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو مسافت کا دھوکہ ہے نا، انسان کو بہت زیادہ وقت ملتا ہے. زندگی بہت بڑی ہے، بڑی طویل. سالوں انسان زندہ رہتا ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ دن رات میں بٹی ہوئی عمر پلوں میں گزر جاتی ہے، اور جب حساب لگانے بیٹھو تو سال نکلتے ہیں. اور جب آپ اس کو جیو تو یہ دن اور رات میں بٹی ہوئی اتنی بڑی عمر لمحوں میں گزر جاتی ہے. اسی دن رات کے آنے جانے میں زندگی تمام ہو جاتی ہے. بہرحال نظم شامل کریں گے اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب خان صاحب فیصلہ آباد سے عرفان بٹ عرض کر رہا ہوں. جی بٹ صاحب، کیسے ہیں؟ فیصلہ آباد کیسے ہیں آپ کی فیملی، آپ کی صحت، آپ کی مصروفیت، سب ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا شکر، بڑا احسان مالک کا. آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہے؟ اس ذات کا بڑا کرم. جناب میرے پاس نا ایک چھوٹا سا پنجابی کا کلام ہے اور ایک اردو کی غزل بھی ہے. چلیں، پنجابی پہلے یا اردو؟ پہلے پنجابی. ارشاد. رائے محمد ناصر صاحب کے اشعار ہیں یہ. تو آنکھیں تے کر جانا وا. واہ واہ واہ. تو آنکھیں تے کر جانا وا. تو آنکھیں تے کر جانا وا، مرنا ہی ہے نا. مر جانا. واہ واہ. اچھا. تو آنکھیں تے کر جانا وا، مرنا ہی ہے نا. مر جانا وا میں اکھیں دے پانی اتے. واہ. میں اکھیں دے پانی اتے روز ایک جیون تر جانا وا. بہت اچھا. واہ واہ. میں اکھیں دے پانی اتے روز ایک جیون تر جانا وا. شامی اوتھے خوشی نہ لبے. شامی اوتھے خوشی نہ لبے جتھے دھمی در جانا وا. واہ واہ. لوکی ہس کے ملدے مینوں. لوکی ہس کے ملدے مینوں قسمے میں تے ڈر جانا وا. کیا بات. بہت اچھا. لوکی ہس کے ملدے مینوں. لوکی ہس کے ملدے مینوں قسمے میں تے ڈر جانا وا. واہ واہ. ناصر گن لے ہر شے اپنی. ناصر گن لے ہر شے اپنی. ناصر گن لے ہر شے اپنی میں ہن اپنے گھر جانا وا. بہت اچھا. واہ واہ. ناصر گن لے ہر شے اپنی میں ہن اپنے گھر جانا وا. اور ایک اردو کی بڑی خوبصورت غزل، اس کے شاعر ہیں سید عنبر بخاری. بہت خوبصورت لکھتے ہیں. ارشاد. بس یہ نہیں کہ خود کو ہرانا پڑا مجھے. بس یہ نہیں کہ خود کو ہرانا پڑا مجھے. نیزے پہ اپنا سر بھی اٹھانا پڑا مجھے. اچھا. دنیا تو خیر دنیا ہے، دنیا کی بات چھوڑ. دنیا تو خیر دنیا ہے، دنیا کی بات چھوڑ. تیرے لیے تو خود کو منانا پڑا مجھے. اچھا. واہ.
तेरे लिए तो खुद को मनाना पड़ा मुझे, और बचती थी आकबत बचाई नहीं मगर। वाह वाह, बचती थी आकबत बचाई नहीं मगर, हाँ, वो इसलिए कि तुमको बचाना पड़ा। क्या मुझे। बात है, क्या बात है, अच्छा है, अच्छा, वो इसलिए कि तुमको बचाना पड़ा मुझे। हाँ, ये भी हुआ कि तेरी सहूलत के नाम पे, हाँ, ये भी हुआ कि तेरी सहूलत के नाम पे खुद को भी रास्ते से हटाना पड़ा मुझे। वाह वाह वाह, ये भी हुआ कि तेरी सहूलत के नाम पे हाँ, खुद को भी रास्ते से हटाना पड़ा मुझे। हाँ, हाँ, और शेर देखिए खान साहब कि वो कर रहा था पाकिये दामा के तस्करे, हाँ, वो कर रहा था पाकिये दामा के तस्करे, फिर उठ के उसके सामने आना पड़ा मुझे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वो कर रहा था पाकिये दामा के तस्करे, हाँ, फिर उठ के उसके सामने आना पड़ा मुझे। और मक्ता है कि फाका था और उनको सुलाने के वास्ते, आहा, फाका था और उनको सुलाने के वास्ते, बच्चों पे रात हाथ उठाना पड़ा मुझे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फाका था और उनको सुलाने के वास्ते, बच्चों पे रात हाथ उठाना पड़ा मुझे। ये ऐसे ही है ना, एक बास ताबिश की गजल थी, उसका भी, उसकी जमीन भी थी मुझे। वो एक शेर उसका गजल का शेर था कि वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ उसे मर के दिखाना पड़ा मुझे। तो ऐसे उसी जमीन पे बहुत अच्छा इंतखाब था भट्ट साहब। अब तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। दिन रात के आने जाने में, दुनिया के अजायब खाने में, कभी शीशे धुंधले होते हैं, कभी मंजर साफ नहीं होते, कभी सूरज बात नहीं करता, कभी तारे आंख बदलते हैं, कभी मंजिल पीछे रहती है, कभी रास्ते आगे चलते हैं, कभी आसें तोड़ नहीं चढ़ती। अच्छा, इस नज्म में बहुत खूबसूरत एहसास पे लिखी गई ये नज्म। और ऐसे ही होता ना, आसों उम्मीदों की बात करते हैं, मंजिलों और रास्तों का जिक्र होता है। हम दुआया कलामात कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको आपके रास्ते कम कर दे और मंजिलें करीब कर दे, और मंजिलें आपकी नसीब कर दे। तो ये जो रास्तों और मंजिलों की कहानी है, ये जो ख्वाहिशात के पीछे सारी उम्र और मुसाफत के धोखे में और आरजुओं का पीछे करते करते, ख्वाहिशें पूरी करते करते और अपने ख्वाबों की ताबीर ढूंढते ढूंढते इंसान सारी उम्र गुमा बैठता है। और आखिर में उसे पता चलता है कि बस दौड़ दौड़ में कहीं तरतीब उलट गई। बिल्कुल उसी तरह से जो मैं आपको किस्सा कहानी सुनाया करता हूँ कि बचपन के खेल की के हमारे एक उस्ताद जो हैं वो ऐसे ही किया करते थे कि खाली पर्चियाँ कभी दरख्तों की ओट में और कभी गीली मिट्टी के नीचे, कभी झाड़ियों के पीछे छुपा दिया करते थे, और हमें एक वक्त दे दिया करते थे कि इस वक्त में आना है और आते आते उन पर्चियों की तलाश भी करनी है, और मुकाबला वो जीतेगा जो ज्यादा नंबरों की पर्चियां लेकर आएगा। और वो शर्त लगा देते थे जाते जाते कि जो सही वक्त पर ना पहुंचा वापस, वो चाहे ज्यादा नंबरों की पर्चियां भी ले आए तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो हम ये खेल समझकर हर साल किया करते थे, खेला करते थे। जब भी स्काउटिंग के लिए
راولپنڈی اسلام آباد کے ارد گرد جنگلوں میں جایا کرتے تھے. تو کھیل کو کھیل سمجھتے رہے ہم بچپن میں، لیکن پتہ بعد میں چلا. اور یہی المیہ ہے کہ پتہ بعد میں چلتا ہے. اگر اس وقت سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان غلطی نہیں کرتا. زندگی بھی بس اسی طرح کی ہے. ہم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ وقت پہ جلدی پہنچنے کے لیے جو بھی پرچی ہاتھ لگتی تھی، جو بھی سامنے نظر آتی تھی، اس کو اٹھا لیتے تھے اور ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. وہیں کہیں آس پاس چھپی یا چھپائی گئی پرچیوں میں زیادہ نمبر ہوتے تھے، اور وہ جو سامنے نظر آ رہی ہوتی تھی وہ نظر کا دھوکہ تھا. وہ خالی پرچیاں ہوتی تھی. وہ ٹیچر، وہ استاد، وہ سر ہمیں کچھ سمجھانا چاہتے تھے، لیکن ہم سمجھ نہیں پائے. ہم جلدی میں وہ خالی پرچیاں لے کر آ جاتے تھے اور وقت پر پہنچ جاتے تھے. جب کیلکولیٹ ہوتا تھا، حساب لگتا تھا، تو ہمارے پاس خالی پرچیاں ہوتی تھیں، اور جس ٹیم کے پاس کم پرچیاں ہوتی تھیں وہ ڈھونڈ کے تلاش کر کے لے کر آتے تھے. وہ جب کھلتی تھی تو ان کے نمبر ہمیشہ زیادہ ہوتے تھے. اور یوں کھیل ہارتے ہارتے انسان زندگی ہار بیٹھتا ہے. جب بعد میں پتہ چلا کہ سارا کھیل اسی اسکاؤٹنگ کے کھیل میں ہی پنہا تھا. زندگی کی ساری رمزیں وہیں پہ چھپی ہوئی تھیں، ساری گرہیں وہیں سے کھل جاتی ہیں اگر ہمیں وہ کھیل سمجھ میں آ جاتا. ایسے انسان آگے کی دوڑ میں ارد گرد تھوڑا سا تلاش کرنے میں جو خوشیاں چھپی ہوئی ہیں ان کو نظر انداز کر کے آگے چلا جاتا ہے، آگے سے آگے چلا جاتا ہے. اور پھر جب اسے خیال آتا ہے تو پھر وہ واپسی کا راستہ، وہ وقت، وہ حق، وہ ساری چیزیں گنوا بیٹھتا ہے. شہر بھی وہی ہے، ہم بھی وہی ہیں، لیکن وقت گزر چکا ہے. دوبارہ وہ کھیل بھی لیں تو وقت نہیں ہے. وہ بات سمجھ بھی لیں تو وقت نہیں ہے. تو ایسے ہی دن رات کے آنے جانے میں یہ جو آسوں کی بات ہے، امید کی بات ہے، منزل راستوں کا ذکر ہے. وہ لکھتے ہیں کہ دن رات کے آنے جانے میں دنیا کے عجائب خانے میں کچھ کبھی شیشے دھندلے ہوتے ہیں، کبھی منظر صاف نہیں ہوتے، کبھی سورج بات نہیں کرتا، کبھی تارے آنکھ بدلتے ہیں، کبھی منزل پیچھے رہتی ہے، کبھی رستے آگے چلتے ہیں، کبھی آسیں توڑ نہیں چڑھتی، کبھی خدشے پورے ہوتے ہیں، کبھی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، کبھی خواب ادھورے ہوتے ہیں. یہ سب تو صحیح ہے، لیکن اس آشوب کے منظر نامے میں دن رات کے آنے جانے میں دنیا کے عجائب خانے میں کچھ سایہ کرتی آنکھوں کے پیما تو دکھائی دیتے ہیں. ہاتھوں سے اگرچہ دور سہی امکان تو دکھائی دیتے ہیں. ہاں ریت کے اس دریا سے ادھر ایک پیڑوں والی بستی کے عنوان تو دکھائی دیتے ہیں. منزل سے کوسوں دور سہی، پر درد سہی، رنجور سہی، زخموں سے مسافر چور سہی، پر کس سے کہیں اے جانے وفا، کچھ ایسے گھاؤ بھی ہوتے ہیں جنہیں زخمی آپ نہیں دھوتے، بن روئے ہوئے آنسو کی طرح سینے میں چھپا کر رکھتے ہیں اور ساری عمر نہیں روتے. نیندیں بھی مہیا ہوتی ہیں، سپنے بھی دور نہیں ہوتے، کیوں پھر بھی جاگتے رہتے ہیں، کیوں ساری رات نہیں سوتے. اب کس سے کہیں اے جانے وفا، یہ اہل وفا کس آگ میں جلتے رہتے ہیں، کیوں بجھ کر راکھ نہیں ہوتے.
تم جب آؤگی تو کھویا ہوا پاؤگی مجھے، تم جب آؤگی تو کھویا ہوا پاؤگی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ میں، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن مجدہ عشرت انجام نہیں پا سکتا، زندگی میں کبھی آرام نہیں پا سکتا۔ جی ہاں، آج میرے پاس کتاب ہے جان ایلیا اور عنوان ہے شاید، بک کا ٹائٹل ہے، اس میں سے کچھ انتخاب آج شامل کروں گا اور اس کے بعد ایک اشفاق صاحب کی ایک تحریر بھی ہے۔ جی ہاں، 3 بج چکے ہیں اور بس میں سکون گنچا شوق، اور میں ہوں آپ کا میزبان سجاد خان۔ کتاب کا ٹائٹل بھی شاید ہے اور پہلا جو باضابطہ انتخاب ہے جو نثر ہے اس کا بھی عنوان جان ایلیا نے شاید کا دیا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ میں شاید تم کو یکسر بھولنے والا ہوں، میں شاید تم کو یکسر بھولنے والا ہوں، شاید جانے جہاں شاید کہ اب تم مجھ کو پہلے سے زیادہ یاد آتی ہو، ہے دل غمگین بہت غمگین کہ اب تم یاد دل وارانہ آتی ہو، شمی میں دور ماندہ ہو بہت رنجیدہ ہو مجھ سے، بہت رنجیدہ ہو مجھ سے، مگر پھر بھی مشام جام میں میری عاشقی مندانہ آتی ہو، جدائی میں بلا کا التفات محرمانہ ہے، قیامت کی خبر گیری ہے، قیامت کی خبر گیری ہے، بے حد ناز برداری کا عالم ہے، تمہارے رنگ مجھ میں اور گہرے ہوتے جا رہے ہیں، تمہارے رنگ مجھ میں اور گہرے ہوتے جاتے ہیں، میں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں میرے احساس کے اس خواب کا انجام کیا ہوگا، یہ میرے اندرون ذات کے تاراج گر جذبوں کے بیری وقت کی سازش نہ ہو کوئی، تمہارے اس طرح ہر لمحہ یاد آنے سے دل سہما ہوا سا ہے، تو پھر تم کم ہی یاد آؤ، متائے دل متائے جاں تو پھر تم کم ہی یاد آؤ، بہت کچھ بہ گیا ہے، بہت کچھ بہ گیا ہے، اسی لیے ماہ سال میں اب تک سبھی کچھ تو نہ بہ جائے کہ میرے پاس رہ بھی کیا گیا ہے، کچھ تو رہ جائے، کچھ تو رہ جائے۔ جناب کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر۔ ماجدین بات کریں اسلام آباد سے۔ جی، مہجمین اسلام آباد سے پروگرام میں شامل ہوتی ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی
اللہ کا شکر. کل مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں ایک دن اور ہے آپ کا آنے کا, اور میں آپ کو اگلے ویک تک کے لیے دعائیں دے کے چلی گئی. مجھے یاد آیا کہ نہیں آج سے اتوار تھی نہیں. آپ اگر کسی کو غلطی سے بھی دعائیں دے رہی ہیں تو اس کو لے لینی چاہیے. نہیں, دعائیں نہیں ہیں مجھے ہر صورت میں. نہیں. لیکن ویسے سوچ رہی تھی کہ میری یاداشت, ابھی آپ کہہ رہے تھے نا آپ کچھ یاد نہیں رہتا, تو وہی حال ہے کہ اب کچھ یاد نہیں رہتا. میں نے مجھے سب کچھ یاد رہتا ہے, شعر یاد نہیں رہتے. میں نے کہا تھا اب شعر یاد نہیں رہتے. اچھا چلیے, احمد الدین قاسمی کا کلام ہے آج میرے پاس. جناب ارشاد. کہتے ہیں کہ اسے اپنے کل ہی کی فکر تھی, وہ جو میرا واقف حال تھا. اسے اپنے کل ہی کی فکر تھی, وہ جو میرا واقف حال تھا. وہ جو اس کی صبح عروج تھی, وہ میرا وقت زوال تھا. وہ میرا وقت زوال تھا. بہت خوب. میرا درد کیسے وہ جانتا, میری بات کیسے وہ مانتا. میرا درد کیسے وہ جانتا, میری بات کیسے وہ مانتا. وہ تو خود فنا ہی کے ساتھ تھا, اسے روکنا بھی محال تھا. واہ واہ. وہ جو اس کے سامنے آ گیا, کسی روشنی میں نہا گیا. وہ جو اس کے سامنے آ گیا, کسی روشنی میں نہا گیا. عجب اس کی ہیبت حسن تھی, عجب اس کا رنگ جمال تھا. بہت خوب. واہ. بہت شکریہ. دم واپسی اسے کیا ہوا, نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی. دم واپسی اسے کیا ہوا, نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی. وہ ستارہ کیسے بکھر گیا, وہ جو آپ اپنی مثال تھا. وہ ملا تو صدیوں کے بعد تھی, میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا. اچھا, واہ واہ. اب ٹھیک. نہیں, میں معجمین ساتھ ساتھ ٹیکنیکل کام کر رہا ہوں. مجھے انجینئر نے بتایا کہ آپ کی جو آواز ہے اس کا ویلیوم ٹھیک نہیں ہے, تو میں آئی واز ڈوئنگ لائک وہ اس کے لیے, ان کے لیے اچھا تھا, آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. آپ میری آواز کا والیوم کبھی سیٹ کرتے ہی نہیں, ہمیشہ جب میری کال آن ہوتی ہے تب آپ سیٹنگ میں لگے ہوتے ہیں. نہیں, یہ ٹیکنیکل پرابلم آج ہی ہوا ہے, یہ ہر روز نہیں ہوتا ہے. اچھا چلیے, 2 شعر رہ گئے. کہ وہ ملا تو صدیوں کے بعد تھی, میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا. واہ. اسے میری چپ نے رلا دیا, جسے گفتگو میں کمال تھا. بہت اچھا, بہت اچھا. میرے ساتھ لگ کے وہ رو دیا, اور صرف اتنا ہی کہہ سکا. میرے ساتھ لگ کے وہ رو دیا, اور صرف اتنا ہی کہہ سکا. جسے جانتا تھا میں زندگی, وہ تو صرف ذہن و خیال تھا. واہ. جناب ابھی آواز کا سلسلہ ختم, اور اب میری غزل بھی ختم. نہیں, اب تو بہت آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. خوش رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ. تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تم سے بہتر کون ہے ساتھی تمہارا دوسرا, تم سے بہتر کون ہے ساتھی تمہارا دوسرا, ڈھونڈتے ہو کس لیے کوئی سہارا دوسرا. تب کہیں سمجھا ہوں میں اس کا اشارہ دوسرا. جی ہاں, آپ کی توجہ چاہتا ہوں قدیم ہاشمی. تب کہیں سمجھا ہوں میں اس کا اشارہ دوسرا, اس نے میرے ہاتھ پر جب ہاتھ مارا دوسرا. اتنی دنیا, اتنے چہرے, اتنی آنکھیں 400. اتنی دنیا, اتنے چہرے, اتنی آنکھیں 400. اس نے پھر بھی کر دیا مجھ کو اشارہ دوسرا. اور آسمان پر کوئی تھوڑے سے ستارے تو نہیں, آسمان پر کوئی تھوڑے سے ستارے تو نہیں, ایک چمکے کم اگر چن لو ستارہ دوسرا. مجھ کو تو پہلا کنارہ بھی نظر آتا نہیں, ہے کہاں بحر فلک تیرا کنارہ دوسرا.
اور درمیان پردہ رہا ایک دن تکلف کا بہت. درمیان پردہ رہا ایک دن تکلف کا بہت. بھید سارا کھل گیا جب دن گزارا دوسرا، اور تب کہیں مہندی لگا وہ ہاتھ پہچانا گیا. اس نے در کی اوٹ سے جب پھول مارا دوسرا، اور جان دے دی اس کے پہلے ہی اشارے پر عدیم. جان دے دی اس کے پہلے ہی اشارے پر عدیم. میں نے دیکھا ہی نہیں اس کا اشارہ دوسرا. سمجھ میں نہ آئے یہ کیا ماجرا ہے، تجھے پا کے دل میں یہ خالی سا کیا ہے، سمجھ میں نہ آئے یہ کیا ماجرا ہے، تجھے پا کے دل میں
پاگل نگاہیں میں زندہ ہوں لیکن کہاں زندگی ہے میری زندگی تو کہاں کھو گئی ہے تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ مانا کہ محفل جوان ہے حسین ہے جی ہاں جناب، اور آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل رہنے کا، اور معذرت کے ساتھ آج کم بات ہو رہی ہے کیونکہ آج میرے پاس ہفتے کا آخری پروگرام ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو چیزیں میں سوچ کے آیا ہوں اور لے کر آیا ہوں وہ آپ کی نظر کرتا چلوں، آپ کی سماعتوں کی، اور یہاں وہی غزل شامل کرتے ہیں جس کا شعر آپ کو بہت بار سننا پڑتا ہے کہ سوچتا ہی رہتا ہوں وہ جہان کیسا ہے، دوسری طرف سے یہ آسمان کیسا ہے۔ 2-3 غزلیں کلام جو ہے وہ اجمی صاحب کو شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد زاویہ میں سے ایک تحریر شامل کرتے ہیں اشفاق احمد کی، اور جی ہاں مادام نور جہان کی آواز کو شامل کریں گے، میری کوشش ہوگی کہ پہلے شامل کر لیں انہی 10-15 منٹ میں۔ بہرحال اجمی صاحب کا کلام کہ سوچتا ہی رہتا ہوں وہ جہان کیسا ہے، دوسری طرف سے یہ آسمان کیسا ہے، ایک شجر پہ کستی ہے دھوپ روز آوازے، اور وہ کچھ نہیں کہتا بے زبان کیسا ہے، دلدلوں میں اترے گی اب کتار اونٹوں کی، دلدلوں میں اترے گی اب کتار اونٹوں کی، یہ ہوا کا جھونکا بھی ساربان کیسا ہے۔ اور شعر ہے کہ جب بھی بات کرتا ہے اختلاف کرتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے اختلاف کرتا ہے، ہم زبان ہے لیکن ہم زبان کیسا ہے، مانگنے پر سب کچھ ہی دے دیا اندھیروں کو، شام کا رویہ بھی مہربان کیسا ہے۔ یہاں وہی غزل ہے اور وہی شعر جو میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ لکھنے والے کی اور دیکھنے اور سوچنے والے کی سوچ کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ دیکھنے میں تو سارے انسان ایک برابر ہیں، لیکن سوچ ان کو ایک سے دوسرے سے مختلف کرتی ہے۔ یہاں پرسیپشن کی بات ہے اور اینگل آف پرسیپشن کی بات ہے۔ جب تک شعر میں نے یہ نہیں پڑھا تھا تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ دوسری طرف سے آسمان کا رنگ کیسا ہوگا۔ تو دلدلوں میں اترے گی اب کتار اونٹوں کی، یہ ہوا کا جھونکا بھی ساربان کیسا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فیصل اجمی صاحب کا کلام جو ہے وہ میرے پاس اوراق کی صورت میں ہے، صفوں کی صورت میں ہے۔ ایک غزل ہے کہ میری آواز میں یوں جھول پڑا ہوتا ہے، میری آواز میں یوں جھول پڑا ہوتا ہے، نیند میں جیسے کوئی بول پڑا ہوتا ہے، لوگ پتھر کو اٹھا لیتے ہیں جس ڈھیری سے، کوئی موتی وہیں انمول پڑا ہوتا ہے، آخر اس کے در و دیوار بھی بک جاتے ہیں۔ آج بزبز خون میں بکنے کی بہت بات ہوئی۔ ایک شعر تھا طارق نعیم صاحب کا کہ ہم بھی کہیں نہ بک جائیں آسان قسطوں پر، چلو شہر کے نیلام سے پہلے چلا جائے۔ اور اجمی صاحب نے لکھا کہ آخر اس کے در و دیوار بھی بک جاتے ہیں، جس کے افکار کا کچھ مول پڑا ہوتا ہے، اپنی قامت میں کہاں رہتے ہیں دنیا والے، ہر لبادے میں کوئی جھول پڑا ہوتا ہے، سر سے دستار گری ہے تو لگا ہے فیصل، سر سے دستار گری ہے تو لگا ہے فیصل، جس طرح پاؤں میں کشکول پڑا ہوتا ہے۔ اور ایک غزل ہے کہ میرے ہونے سے یہ ویرانہ مکان بھی کچھ ہے،
میرے ہونے سے یہ ویرانہ مکان بھی کچھ ہے، ورنہ کس کو یہ گمان تھا کہ یہاں بھی کچھ ہے۔ سانپ بن کر ہی لپٹ جاؤ میرے سینے سے، سانپ بن کر ہی لپٹ جاؤ میرے سینے سے، اس میں ہر چند کے اندیشہ ہے جہاں بھی کچھ ہے، اور لوگ کہتے ہیں ابھی میری خبر ہے اس کو، لوگ کہتے ہیں ابھی میری خبر ہے اس کو، جب تلک ہے مجھے ہونے کا گماں بھی کچھ ہے، خود سے محروم ہوا ہوں تو کھلا ہے ورنہ، خود سے محروم ہوا ہوں تو کھلا ہے ورنہ، مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ زیاں بھی کچھ ہے، میرے احباب کو ہر دم ہے تقاضائے سخن، فکر کس کو کہ مجھے کار جہاں بھی کچھ ہے، در زندہ سے نکل کر کوئی قیدی فیصل، در زندہ سے نکل کر کوئی قیدی فیصل، کچھ پریشاں بھی ہے محروم اما بھی کچھ ہے۔ اور شامل کرتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے، 3:21 پہ جاتے ہیں۔ زاویہ سے انتخاب لے کر آیا ہوں۔ اس کا ٹائٹل ہے لڑن رات ہو وچھڑن رات نہ ہو۔ انسان سے انسان کے بارے میں، اور یہ جو جس دوری کی اور جس معاشرتی بیماری کی بات کرتے ہیں کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور سب کچھ لینے کے اور سب کچھ حاصل کرنے کی دوڑ میں انسان وہ چیزیں تو حاصل کر رہا ہے جس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ انسان دوسرے انسان سے دور چلا جاتا جا رہا ہے باقی لوگوں سے۔ تو پھر بھی انسان اس کی دلیل، اس کا جواز بنا سکتا ہے، لیکن اس دوڑ میں انسان اپنے وراثتی رشتوں سے بہت دور ہو گیا ہے۔ یہ شاید اسی دوڑ کا ذکر ہے جس میراتھن دوڑ کا ذکر منتصر حسین تاڑر صاحب نے اپنے سفر نامے میں کیا تھا، ڈسٹ انٹو ڈسٹ میں، خاک در خاک میں۔ میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ جس معاشرے میں، جس ملک میں، جس دنیا میں، جس وقت میں، جس زمانے میں ہم رہتے ہیں، وہاں پہ ہم نہ بھی چاہیں تو مجبوراً انسان کو دوڑ میں شامل ہونا پڑتا ہے، کر دیا جاتا ہے، یا اس کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا، اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ سارے ہی بھاگ رہے ہیں، اگر ایک رک جائے گا تو رون دیا جائے گا، اور جب سارے ہی ایک کام کر رہے ہیں اور ایک انسان نہیں کرے گا تو کہیں گے کہ زمانے سے پیچھے رہ گیا ہے۔ بہرحال لڑن رات ہو وچھڑن رات نہ ہو، باوجود اس کے کہ ہر روز ابر چھایا رہتا ہے لیکن بارش نہیں ہوتی۔ بارش کی آرزو ہم ہر روز کرتے ہیں لیکن یہ ہو نہیں پاتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو بہت کم۔ بارش اور جاندار کا چولی دامن کا ساتھ ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے کہ سب جاندار پانی سے پیدا ہوئے، کچھ ایسے جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ ایسے جو 2 ٹانگوں کے بل چلتے ہیں، اور کچھ ایسے جو چوپائے ہیں۔ خواتین و حضرات، پانی سے ہی یہ ساری آبادیاں قائم ہوئیں، اور علیم مطلق بہتر جانتا ہے کہ کب بارش کرنی ہے اور کب روکنی ہے، لیکن ہم لالچی بندے ہیں، ہم اپنے مقصد کو دیکھتے ہیں اور بارش کے لیے آرزو مند ہیں۔ ایک مرتبہ میں بذریعہ ریل کار لاہور سے پنڈی جا رہا تھا، اس وقت بارش ہو چکنے کے بعد دھوپ نکل آئی تھی، لیکن ریل کار کے شیشے کے اوپر بے شمار بڑے بڑے بارش کے قطرے موجود تھے، اور گاڑی ایک اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی، اور میں ان خوبصورت قطروں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایک قطرہ اپنی جگہ سے پھسلا اور درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا، پھر ایک اور قطرہ ایک اور جانب سے آیا اور اس قطرے کے ساتھ شامل ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر کو رکے اور پھر اس قطرے میں سے ایک قطرہ علیحدہ ہو کر شمال کی طرف چلا گیا، ایک جنوب کی سمت چلا گیا، اور میں انہیں بڑی دیر تک دیکھتا رہا کہ اس میں وہ کون ہے اور وہ دوسرا کون ہے، یعنی میں ان قطروں میں پہلے اور بعد میں آنے والے قطرے میں تمیز کرنے سے قاصر تھا۔ اس طرح انسان بھی اپنوں سے ملنے کی آرزو کرتا ہے، کسی نہ کسی صورت کا تعلق لوگوں سے ہو، جبکہ لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ پیسوں سے ہے،
ان کے پاس زیادہ دولت ہو، وہ خیال کرتے ہیں کہ شاید زیادہ دوست ہونے سے ہمیں زیادہ آسانیاں ملیں گی، اس لیے میرے اور آپ کے درمیان دولت حائل ہو گئی ہے، جس نے ہمارے درمیان ایک خلیج بنا دی ہے۔ ہم بڑی کوشش اور ہمت کے باوجود ایک دوسرے سے اس طرح نہیں مل سکتے جیسے بے غرض اور بے لوث انداز میں بارش کا ایک قطرہ شیشے پر سے پھسلتا ہوا دوسرے سے جا ملتا ہے اور پھر اس سے جدا ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ کون کون تھا اور کیا کیا تھا۔ اس معاملے میں ہم انسان قطروں سے پیچھے ہیں، ہم ایک دوسرے سے ملنے کے بجائے پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ بات بھی نہیں ہے کہ یہ دور ہی مادی آ گیا ہے، بلکہ انسان کے بل ہی اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ انہیں پے ہی نہیں کر سکتا اور وہ ان بلوں کے چنگل سے نکل ہی نہیں پاتا، اور یہ بل ہماری ناجائز ضرورتوں کے باعث بڑھ گئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ میری تنخواہ یا آمدن کا 60 سے 62% حصہ ان چیزوں پر خرچ ہو رہا ہے جو 1960 میں ہوتی ہی نہیں تھی، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ 1960 میں بھی زندہ تھا، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان چیزوں کے بغیر میں سن 60 میں حیات تھا۔ اس وقت شیمپو کا تصور نہیں تھا اور ہم لال صابن سے نہایا کرتے تھے۔ اب شیمپو خریدنے کے چکر میں گھر کا بجٹ ٹیڑھا ہوتا جاتا ہے۔ اس وقت فوٹو اسٹیٹ نام کی کوئی مصیبت نہیں تھی۔ اس وقت صرف لاہور کے اندر 1.25 کروڑ کے قریب فوٹو اسٹیٹ کی مشینیں ہیں اور ایک اندازے کے مطابق 10 سے 12 لاکھ کی فوٹو کاپیاں روز ہوتی ہیں۔ اشفاق احمد کا یہ پروگرام 2003 میں نشر ہوا تھا اور یہ اندازہ اس وقت کا ہے۔ اسکول کے بچے پہلے ہاتھ سے کام کرتے تھے، اب فوٹو کاپیاں کراتے ہیں۔ عدالتوں میں جس کاغذ کی ضرورت نہیں بھی ہوتی اس کی بھی کاپیاں کرانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ یہ اضافی بوجھ ہم پر پڑا ہے۔ آج سے چند سال قبل موبائل فون کا کوئی چکر نہیں تھا، اب ہر کوئی کانوں کو لگائے پھرتا ہے۔ زندگی اس کے بغیر بھی چل رہی تھی اور بڑی اچھی چل رہی تھی۔ یہ دباؤ ہیں جو انسان کے اوپر پڑا ہوا ہے، لیکن یاد رہے کہ آدمی کبھی بھی پیسے کے بل پر چل کر دوسرے آدمی سے مل نہیں سکتا۔ ہم انسانوں سے حسد بھی کرتے ہیں، غصہ بھی رکھتے ہیں اور غیبت بھی کرتے ہیں، لیکن آدمی کا آدمی سے ملنے کو دل بھی ضرور کرتا ہے، اور انسان سے ملے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ کتاب لکھ دینے سے یا دانشور بن جانے سے انسان مکمل نہیں ہوتا۔ ایک آدمی بیچارہ تھا، اسکول ٹیچر ہی ہوگا، اس نے بیوی سے کھانا مانگا، آگے سے انکار ہوا تو اس نے سوچا کہ چلو پیر صاحب سے ملاتے ہیں۔ تانگے والے سے کہا کہ پیسے نہیں، لے چل، لیکن اس نے بھی کہا کہ پیدل ہی چلو۔ اس نے بھی خیال کیا کہ 1.5 میل کا راستہ ہے، پیدل طے کر لیتے ہیں۔ وہ کافی راستہ طے کر کے دریا کنارے گیا تو وہاں پر بھی پیسے طلب کیے گئے کہ گزرنا ہے تو پیسوں کی ادائیگی کرو۔ اب اس غریب نے اپنی دھوتی سر پر لپیٹی اور دریا میں چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا دریا کراس کر گیا اور چلتا چلتا پیر صاحب کے حضور پہنچا۔ پیر صاحب اعلیٰ درجے کے ریشمی بستر پر تکیہ لگائے مزے سے بیٹھے تھے اور ان کے ارد گرد پھلوں کے ٹوکرے رکھے ہوئے تھے اور مٹھائیاں اور دیگر نعمتوں کے انبار لگے پڑے تھے۔ پیر صاحب مرید کو دیکھ کر خوش ہوئے اور ابھی وہ بیچارہ بھوکا پیاسا گرتا پڑتا پیر صاحب کو درست طرح سے سلام بھی نہیں کر پایا تھا کہ پیر صاحب نے اپنی ٹانگ آگے کر دی اور کہا اس کو دابو۔ وہ مرید تھوڑی دیر ٹانگ دباتا رہا۔ پیر صاحب کہنے لگے کہ واہ بھائی واہ، ہم دونوں کو کتنا ثواب ہو رہا ہے۔ اس نے کہا پیر صاحب خدا کا خوف کریں، مجھے تو ثواب ہو رہا ہے، آپ کو کدھر سے ہو رہا ہے؟ پیر صاحب نے ناگواری سے ٹانگ پیچھے کھینچی اور کہنے لگے لے کلہ ہی ثواب لے جا، لو اب تم اکیلے ہی ثواب لیتے رہو۔ اس طرح آدمی کو آدمی کی ضرورت رہتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مقام پر ہو، انسان کو تلاش کرتا ہے۔ میری بھانجی کی ایک بیٹی ہے جسے پیار سے ببلی کہتے ہیں، وہ ساہیوال میں رہتی ہے۔ میری دوسری بھانجی کی بیٹی ٹینا اور ببلی بڑی گہری سہیلیاں ہیں، وہ ہم عمر ہیں۔ ٹینا لاہور میں رہتی ہے، کبھی کبھی کسی بیاہ شادی کے موقع پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساہیوال جانا پڑتا ہے۔ اس طرح ٹینا ایک بار جب ساہیوال گئی تو وہاں وہ دونوں ایک ہی بستر میں لیٹی ہوئی تھی کہ آدھی رات کے وقت ٹینا کے رونے کی آواز آئی۔ ببلی کی ماں نے اس سے پوچھا کہ ٹینا کیا بات ہے؟ ٹینا روتے ہوئے کہنے لگی ببلی مجھے مونگ پھلی نہیں دیتی۔ اس کی ماں نے کہا ببلی کے پاس تو مونگ پھلی ہے ہی نہیں۔ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی خالہ یہ کہتی ہے کہ جب بھی میرے پاس مونگ پھلی ہوگی میں تمہیں نہیں دوں گی۔ وہ رو رہی تھی لیکن ببلی کے بستر سے نکل نہیں رہی تھی، کیونکہ نہ ہونے کے تعلق کو بھی انسان کھینچ کے اپنی ذات کے ساتھ شامل کر لیتا ہے، لیکن
اب بدقسمتی سے ہم نے تعلق کا باعث ڈھیر ساری دولت کو سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ یہ جو خاندانی نظام آہستہ آہستہ ٹوٹ رہے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے بے خبر بے سود زندگی گزارنے کو ترجیح دے رہے ہیں، اس کی وجہ روپیہ پیسے کی بہتات۔ اس پیسے نے نزدیکی کے بجائے دوریاں پیدا کر دی ہیں۔ جب میری آپا زبیدہ حیات تھیں تو جہلم میں ان کے پاس ایک ٹی وی سیٹ تھا۔ ان کے گھر ایک ادھیڑ عمر شخص پیچکس پلاس لے کر ان کا ٹی وی ٹھیک کر رہا تھا۔ وہ روز ٹی وی ٹھیک کرتے آ جاتا، صبح آ جاتا، دوپہر اور شام کا کھانا کھا کر چلا جاتا۔ میں بھی وہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ میں 2 3 4 دن تک دیکھتا رہا اور میں نے دیکھا کہ 7ویں دن وہ ایک نئی ٹیوب لے کر آیا۔ اس نے کہا، آپا جی اس ٹیلی ویژن کی ٹیوب خراب ہو گئی ہے، اس لیے لگانے آیا ہوں۔ انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے لگا دو۔ اس نے وہ ٹیوب لگا دی تو وہ بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن چلنے لگا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے آپا زبیدہ سے کہا کہ آپا یہ جو 7 دن کوشش میں رہا اور آپ نے اسے کوشش کرنے دی، اور اگر اس کو ٹیوب ہی بدلنا تھی تو پہلے دن ہی بدل دی ہوتی۔ وہ کہنے لگی، نہیں اگر ایسا ہو جاتا تو پھر وہ بیچارہ اتنے دن کس سے ملتا۔ اس کا بھی اتنے دن دل لگا رہا اور ہمارے گھر میں بھی رونق لگی رہی۔ خواتین و حضرات، اب بندہ بندے سے ملنا پسند نہیں کرتا، اس کا وہ پہلے سا رشتہ نہیں رہا، اور اب یہ تعلق اور رشتے ایک خواب بن چکے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے رہے کہ ڈھیر سارے ڈالر آ جانے سے آپ رچ ہو جائیں گے، ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس پیسہ تو ہوگا لیکن آپ کی محرومیاں بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کا سدباب ابھی سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ آج اپنے بھائی بندوں سے دور ہوتے گئے اور ہمارے درمیان رکھنا آتا گیا تو خلیج بڑھ جائے گی، اور 2 طرح کے تعلیمی نصاب نے بھی ہمارے درمیان لکیر کھینچتی ہے۔ اب آرٹ کے کلچر کے مظاہر اور شواہد میں بھی فرق ڈالا جا رہا ہے۔ بہاولپور میں ایک سکول ٹیچر حبیب اللہ صاحب تھے، وہاں ایک کرم الہی صاحب بھی تھے، وہ بھی استاد تھے۔ وہ ایک ساتھ کافی عرصے اکٹھے پڑھاتے رہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد جدا ہو گئے۔ ان میں بڑا پیار تھا۔ کرم الہی صاحب لاہور آ گئے جبکہ حبیب اللہ صاحب بہاولپور میں ہی رہے۔ ایک دفعہ حبیب اللہ صاحب نے بہاولپور سے ملتان گئے۔ ملتان بہاولپور سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ وہاں اپنا کام کرنے کے بعد رات کو بس پکڑ کر ساہیوال پہنچ گئے۔ ساہیوال بس اسٹینڈ سے یکا لے کر کرم الہی صاحب کے گاؤں چک گاف بے یا ای بی جو بھی تھا وہاں چلے گیا اور اپنے یار قدیم کے گھر پر دستک دی۔ حبیب اللہ صاحب کہنے لگے کہ میں چائے تو لاری اڈے سے پی کر آیا ہوں، چلیں اکٹھے چل کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس وقت فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا، ملتان آیا ہوں، ساہیوال قریب ہی ہے، چلو کرم الہی سے مل کر آتا ہوں۔ خواتین و حضرات، بہاولپور سے ملتان اتنا سفر نہیں ہے جتنا ملتان سے ساہیوال ہے، لیکن وہ اس سفر کو قریب ہی کا نام دے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے یار عزیز سے کہا کہ تم سے ملنا تھا، مل لیا، تمہیں دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی اور اکٹھے فجر پڑھ لی، اور اب میں چلتا ہوں۔ کرم الہی صاحب نے بھی کہا کہ بسم اللہ، آپ کے دیدار سے دل خوش ہو گیا۔ خواتین و حضرات، ہم ایسے نہیں کر سکتے۔ ہمارے ملک میں ایک ایسا بیچارہ شہر بھی ہے جہاں بڑے پھول اور باغ ہیں، وہ بڑا خوبصورت بھی ہے، لیکن وہاں کوئی بھی کسی سے ملنے نہیں جاتا، بلکہ کام کی غرض ہی انسان کو وہاں لے جاتی ہے۔ وہ شہر اسلام آباد ہے۔ میں یہ کہتے ہوئے معافی چاہتا ہوں کہ میں بھی وہاں گیا ہوں، کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں گیا ہوں، اور کام کے ہو چکنے کے فوراً بعد وہاں سے لوٹ کر آیا ہوں۔ مجھے اس بات کی وجہ سے اسلام آباد پر پیار آتا ہے۔ وہاں میرے بہت پیارے دوست بھی رہتے ہیں، جن میں نادر، عمار اور فراز بھی ہے، لیکن وہاں جانا صرف کام کی غرض سے ہی ہوتا ہے۔ جو انسان کے درمیان فاصلے ہوتے جا رہے ہیں اور نظر نہ آنے والی دراڑیں پڑتی جاتی ہیں، انسان بیچارہ ان فاصلوں کو پیسوں کی کمی سے جوڑ رہا ہے، اور اس نے سارا زور معاشی پوزیشن بہتر کرنے پر لگا رکھا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر معاشی صورتحال اچھی ہو گئی اور انسانوں کا منہ ایک دوسرے کے مخالف رہا تو پھر ان پیسوں، ڈالروں کا آخر کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے ہمیں اپنے طور پر سوچنا پڑے گا کہ چاہے ایک دوسرے سے لڑائی ہوتی رہے لیکن وچھوڑا تو نہ ہو۔ جس طرح پنجابی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ لڑن رات ہو پر وچھڑن رات نہ ہو۔ جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو ہم سینما دیکھنے جاتے تھے۔ عام طور پر گھر والے ہمارا سینما جانا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ہم چلے جایا کرتے تھے۔ ان دنوں سینما کے ٹکٹ خریدنے کے لیے
لکشمی چوک میں ایک قطار لگتی تھی. ایک دفعہ ہم قطار میں کھڑے تھے اور قطار بہت لمبی تھی. اس قطار میں ایک بڑی داڑھی والا آدمی بھی کھڑا تھا. اس نے پرانی سی واسکٹ پہنی ہوئی تھی اور اس کی ہیئت کچھ اچھی نہ تھی. نوجوان جو اس شخص کو اور اس جیسے دیگر لوگوں کو پسند نہیں کرتے، ویسا ہی ایک نوجوان وہاں تھا. اس نے اس شخص سے کہا، بابا جی تسی فلم دیکھنی ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں. تو نوجوان نے غصے میں کہا کہ پھر تم قطار میں کیوں پھنسے کھڑے ہو؟ وہ کہنے لگا، جی میں بندیاں دی کول ہونا چاہتا، مینو کوئی نیڑے نہیں آن دیتا. میں لوگوں کے قریب آنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کوئی اپنی قربت اختیار نہیں کرنے دیتا. اس شخص نے کہا کہ میں اس گھر سے ہر روز لائن میں آ کے کھڑے ہو جاتا ہوں اور اس طرح میرے ہر طرف آدمی ہی آدمی ہوتے ہیں، حالانکہ میں نے کبھی فلم دیکھی ہے اور نہ ہی دیکھنی ہے. ایسے ترسے ہوئے لوگ بھی ہیں. اس قسم کے بے شمار لوگ ہمارے ارد گرد ہیں جن کو انسانی کندھے کی ضرورت ہے، لیکن بیچارے انسان کا یہ المیہ ہے کہ وہ ایسے ہی گھبرایا رہتا ہے. مجھے وہ بابا اب بھی یاد ہے جو ایک دن اپنی 80 سال کی بوڑھی بیوی کو مر جا کہے جا رہا تھا. وہاں سے گزر رہا تھا. اس سے پوچھا کہ بابا آخر قصہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یہ دوائی نہیں کھاتی اور اگر اس نے دوائی نہ کھائی تو مر جائے گی. میں نے وہ دوائی دیکھی تو وہ عام سی ملٹی وائٹامن کی گولیاں تھی، کسی خاص بیماری کی بھی نہیں تھی. میں نے کہا، بابا تو 90 سال کا ہے اور یہ 80 سال کی بڑھیا ہے، اب تو اسے مرنے دے. تو اس کا کیا کرنا ہے؟ تو وہ بابا کہنے لگا، صاحب جی اس کی بڑی ضرورت ہے. یہ اینٹیں پھاٹنے والوں کی بیٹی ہے اور روڑے اکٹھے کرنے والوں کی اولاد ہے. وہ کہنے لگا، صاحب جی اس دی بڑی لوڑ ہے مینوں. جدوں میں سویرے سے شام ککر روڑے ہو جاتا ہوں تو چونکہ وہ روڑے اکٹھے کرن والے آون دی اور یہی میرے روڑے کنکر اکٹھے کر کے مینوں پھر زندہ کر دیتی ہے. خواتین و حضرات، ایسے لوگ آپ کے شہر میں ابھی بھی موجود ہیں جو اس لیے قریب بیٹھے ہیں جو ایک دوسرے کو بکھرنے سے بچا لیتے ہیں. میری اپنی ذاتی آرزو یہ ہے کہ پیسے واقعی ضروری چیز ہے لیکن انسانوں کا احترام زیادہ لازمی ہے. اس سے آپ کو زیادہ خوشی، محبت، حدت اور لو عطا کر سکتا ہے جو آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے. میری دعا اور آرزو ہے کہ ہم سب انسانوں کے قریب آئیں اور ان کے سمجھنے کی کوشش کریں، چاہے ببلی اور ٹینا کی لڑائی کی صورت میں ہو یا گورنمنٹ کالج کے عقد میں رہنے والے اس بڈھے بابے کی طرح جو اپنی بوڑھی بیوی سے لڑ رہا تھا اور اس کی لڑائی میں بے پناہ محبت تھی اور ایک دوسرے کے لیے زندہ رہنا چاہتے تھے. جہاں یہ تحریر تھی اور بات یہ ہے کہ اتنی تحریریں جتنی بھی لکھی ہیں وہ اگر میں پڑھ کر ایسی ہر پروگرام میں آپ کو سنا دوں، اخبار میں چھپنے لگیں اور ہر روز میں صبح اٹھ کے اخبار کھولوں اور اخبار بھی نہیں کرتے ہوئے مجھے وہ نظر آئے اور میں پڑھ بھی لوں، لوگ ایک دوسرے کو سناتے رہیں اور سنتے رہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی ہم بہت آگے جا چکے ہیں. اس سے بھی اب فرق پڑنے والا نہیں ہے، چاہے رات کے ان آخری پہروں میں یا چاہے مارننگ شوز میں. یہ باتیں میں آپ کو سنا کے چلا جاؤں، آپ مجھ سے سنا کے چلے جائیں، آپ کسی اور کو کہہ کے چلے جائیں، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے یہ احساس ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے. ایسی ایک پروگرام میں، وہ اشفاق احمد صاحب کا پروگرام تو نہیں تھا، کوئی اور پروگرام تھا، اس میں سوال جواب ہو رہے تھے تو ایک خاتون نے کہا کہ اگر آج سے ہم تبدیلی اور احساس پیدا کر لیں تو تب بھی ہمیں 20 سے 25-30 سال لگیں گے اور اس کے بعد معاشرہ بدلے گا. بات یہ ہے کہ وہ دن کب آئے گا؟ خدا کرے کہ ہماری زندگیوں میں ایسا وقت آ جائے جس میں انسان کو یہ شعر نہ سنانا پڑے کہ رہتا ہوں جہاں میں وہ فرشتوں کا نگر ہے، کوسوں کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا. ہمارا اور آپ کا وقت جو ہے وہ 3:40 ہونے کو ہیں، 20-21 منٹ ہیں اور تھوڑا سا چینج کرتے ہیں اور مدام نورجہان کی آواز کو شامل کرتے ہیں. آپ کی فرمائش بھی ہے اور
تھوڑا سا چینج بھی ہے.
ਚਾਂਚਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਢੋਲਣਾ ਮੈਂ ਢੋਲਣਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁਣ ਨਾ ਗਿਆ ਵੱਧਦੇ ਤੋੜਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁਣ ਨਾ ਗਿਆ ਵੱਧਦੇ ਤੋੜਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਸਾਜਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਢੋਲਣਾ ਹੈ ਢੋਲਣਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਜਾਣਿਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਵੀਤੜੀ जी हाँ जनाब, हमारा और आपका साथ सिर्फ 13 मिनट का बाकी रह गया और मैं माजर चाहता हूँ कि आज मैं आपसे बात नहीं कर सका और अपनी कोशिश में भी नाकाम रहा कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं जो शामिल करनी है। सो किसी और बेहतर दिन आपसे बात भी हो जाएगी और बाकी चीज़ें भी शामिल कर दूंगा। जाने से पहले और जाने से पहले के उन्वान पे ये नज़्म है, आपने पहले सुनी होगी। मुझे बोलने दो इसी ऑर्गेनाइजेशन और इसी प्लेटफॉर्म की एक बहुत बड़ी हस्ती जो हमारे साथ नहीं है अब, बल्कि महमूद जनाब। और जो लोग नए सुनने वाले हैं उनको बताता चलूँ कि ज़िंदगी में जैसे सलीम कौसर साहब कहते हैं ना कि मुझको इसी बात का तो कम है, दुनिया मेरी आरजू से कम है। तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, आरजू पूरी नहीं होती, या शायद आरजू लफ्ज़ जो है वो है इसीलिए कि वो ज़िंदगी में आप उसको हासिल नहीं कर सकते। ऐसे ही बल्कि महमूद साहिबा की ज़िंदगी की ये आरजू थी कि उनकी किताब उनकी ज़िंदगी में शाया भी हो और लोग पढ़ें भी। ना वो शाया हुई और ना ही लोगों ने पढ़ा। और जब वो चली गई तो उनकी फैमिली ने, जिसमें उनके भाई और बेटी और पता नहीं कितने लोग शामिल हैं, लेकिन मेरे तक ये किताब उनकी बेटी ने पहुंचाई। और मैं वक्तन फवक्तन इसमें से बहुत सारी चीज़ें शामिल करता रहता हूँ। और जब भी मैं अकेले में ये पढ़ता हूँ तो मुझे ये सारी जो स्टोरी है, ये जो रियल स्टोरी है, ये मेरे जहन में होती है तो मैं एकदम उदास नहीं मायूस हो जाता हूँ। हालांकि मुझे पता है कि मायूसी गुनाह है, लेकिन बहुत सारी बातें जो हैं वो हम कहते तो हैं, बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि मायूसी बताने से मायूसी फैलती है। उदास रहना मुझे अच्छा लगता है और इट्स वेरी हेल्दी साइन कि अगर आप उदास हैं तो लाजमी बात है कि आपको इस मंजर में, इस फ्रेम में आपको अपने इर्द गिर्द के माहौल में कुछ कमियां नज़र आ रही हैं, तभी आप उदास हैं। तो इसका मतलब है कि आप क्रिएटिव हैं, आप इस माशरे में, आप इस दुनिया में, आप इर्द गिर्द के माहौल में कुछ चेंज ला सकते हैं।
سو اداس رہنا اچھا ہے لیکن مایوس رہنا اچھا نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ جو زندگی ہے اور اس کی جو حقیقت ہے اس کی ہلکی سی جھلک بھی آپ پہ پڑ جائے نا تو مایوسی آ جاتی ہے. پھر ہم اس کو جھٹک بھی دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا یہ حکم الہی ہے کہ مایوس نہیں ہونا. بہرحال یہ چیزیں انسان کو دکھتی بہت ہے، ان چیزوں سے انسان دکھتا بہت ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ زندہ ہوتی تو میں اس پلیٹ فارم سے، جس پلیٹ فارم کو انہوں نے ساری زندگی دی، تو وہ سنتی اور ان کی خواہش، ان کی آرزو پوری ہوتی. آخری لمحوں تک ان کو یہی افسوس رہا کہ ان کی کتاب کمپائل ہی نہیں ہو پائی اور جس کی امید بھی نہیں تھی. سو ان کے جانے کے بعد یہ ساری کوشش ہوئی. بہرحال آپ کو ہرگز میرا مقصد یہ جاتے جاتے اداس کرنا نہیں تھا. پتہ نہیں کیوں جو بات ذہن میں آتی ہے آپ سے کر دیتا ہوں. بہرحال جانے سے پہلے شامل کرتے ہیں اور ہمارے پاس 9 منٹ باقی ہیں. اس کے بعد ہم دیا کلام اور 4 بجے کے بعد وہی آپ جو روٹین میں ٹرانسمیشن ہے بیک ٹو بیک وہ آپ سنیں گے، جس میں پارے کا ترجمہ ہے اور بہت ساری ترجمے ہیں اور نعت شریف ہے. بلکیس محمود جناب اور نظم و عنوان جانے سے پہلے انہوں نے لکھا کہ آؤ جانے سے پہلے جواں رنگ لمحوں میں زندہ رہیں. ڈوبتے سورجوں کی قسم، ڈوبتے سورجوں کی قسم، یہ مسافت کے لمحے بڑی چیز ہے. چاندنی کی خنک روشنی کی قسم، یہ رفاقت کے لمحے بڑی چیز ہیں. لمحہ لمحہ قدم در قدم حسن کے بے بہا ان گنت رنگ ہے. آؤ رنگوں کو آنکھوں کی تنویر دیں، رنگ ہنسنے لگیں، تیری میری نگاہوں میں بسنے لگیں. آؤ جانے سے پہلے حسین رنگ لمحوں میں زندہ رہیں. جانے جہاں یاد ہے وہ خلش، کشمکش، خوف محرومیت، آرزوؤں کے دن، جلتی بجھتی تمناؤں کی ساعتیں، سوز پہم، تپش در تپش زندگی. مغربوں کی قسم، مشرقوں کی قسم، وقت کا کوئی منظر مکمل نہیں. مضطرب آج ہیں، مضطرب کل بھی تھے، مزمحل آج ہیں، مزمحل کل بھی تھے. تم سے کس نے کہا شام ڈھلنے کو ہے؟ شام ڈھلنا بھی کوئی نئی بات ہے. روز اور شام کے ڈوبنے کی قسم، ہر نفس ایک طلوع سحر زندگی. تیرے جذبوں میں ہے، میرے جذبوں میں ہے، زندگی کی قسم لوگ مرتے نہیں. روز اٹھے نہ گر روح میں زلزلے، جسم کے تانے بانے بکھرتے نہیں. پانیوں مٹیوں اور بگولوں بھری کتنی زندہ جواں وقت آغوش ہے. ہر زوال و عروج و غروب و طلوع، گردش آسماں جوش ہی جوش ہے. وقت کے بے نشاں پیچ و خم کی قسم، بے کراں یہ اندھیرے سویرے نہیں. ہمدم خوش قدم روز چڑھتے ہوئے سورجوں کی قسم، زندگی موت کا کوئی چہرہ نہیں. ہر بہار و خزاں میں وہی رنگ ہیں، ہر بہار و خزاں میں وہی پھول ہیں. پھول میرے نہیں، پھول تیرے نہیں. جانے جانا فلک کے ستارے گنو، کتنے میرے ہیں کتنے تمہارے گنو. چاند سورج ستارے زمین و فلک، پھول پتے بہاریں خزاں آدمی، سب کسی اور کے ہیں ہمارے نہیں. ہاں مگر یہ گھڑی دو گھڑی کا سفر، ہم سفر منزلیں، ہم سفر چاہتے ہیں، میری تیری محبت کی سچائیاں، ہم زباں ہم سخن دل کی گہرائیاں. آؤ جانے سے پہلے انہیں زندہ باتوں میں زندہ رہیں. لوٹ جانا جانے جانا، آؤ جانے سے پہلے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آس میں، ہر امید، ہر منزل، ہر راستہ، ہر جگہ، ہر قدم پر آسانی عطا فرمائے. اور آپ جانتے ہیں کہ اپنے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہوا کرتا ہے کہ اگر زندگی نے وفا کی اور میرے رب نے اختیار دیا، سب اختیار اس کا ہے اور سب ملاقاتیں مشروط ہیں سانسوں کی روانی. وہ کیا ترک مصطفیٰ ترک صاحب کا شعر ہے کہ ایک دن یہ یکدم ایک دن سانس اکھڑنے لگ جاتی ہے، یکدم سانس اکھڑنے لگ جاتی ہے ترک. ایک دن سارا آنا جانا رہ جاتا ہے. تو بس جب تک آنا جانا ہے
تب تک آپ سے ملاقات رہے گی. اللہ حافظ.